السلام علیکم، میں ہوں عادل شاذب۔ حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے کے لیے مولانا فضل الرحمان کی 48 گھنٹوں کی ڈیڈ لائن میں سے 24 گھنٹے گزر چکے ہیں اور اب اپوزیشن کے حکومت مخالف امتحان میں حتمی اور فیصلہ کن گھنٹے شروع ہو چکے ہیں۔ میڈیا رپورٹس اور اپوزیشن قائدین کے بیانات کے مطابق اپوزیشن آخری وار کے انتہائی قریب پہنچ چکی ہے۔ رابطے تقریباً ملاقاتیں تمام ہو چکے اور اب اسلام آباد کی سیاسی ہواؤں میں حکومت کی الٹی گنتی شروع ہونے کی صدائیں بھی گونج رہی ہیں۔ اپوزیشن کیمپ سے یہ اطلاعات ہیں کہ حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا مسودہ بھی تیار ہو چکا ہے۔ اس مجوزہ مسودے پر نون لیگ، پیپلز پارٹی، ANP، BNP مینگل اور JUI سمیت تقریباً 80 سے زیادہ اپوزیشن اراکین نے دستخط بھی کر دیے ہیں اور اس مسودے کو حتمی شکل دینے کی ذمہ داری نون لیگ کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی کے سپرد تھی، جنہوں نے یہ ٹاسک مکمل کر لیا ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب۔ تھینک یو سو مچ۔ یہ ریکوزیشن آپ جیب میں لے کے آئے ہیں کہ نہیں؟ ہم دکھا دیں اس کو۔ نہیں، ریکوزیشن تو ہمیشہ دفتر میں ہوتی ہے، ہم نے تیار کی ہوتی ہے۔ ریکوزیشن کی کوئی بات نہیں ہے، ٹائمنگ کی بات ہوتی ہے کہ آپ نے کب ریکوزیشن کرنی ہے اور کب عدم اعتماد کی تحریک جمع کرانی ہے۔ ٹائم آ چکا ہے، 48 گھنٹوں میں سے 24 تو گزر چکے ہیں۔ 48 گھنٹے کہا جاتا ہے کہ جلد ہونے لگی ہے، مطلب یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے گھنٹے گننے شروع کر دیے ہیں۔ تو مولانا صاحب نے، میں رات کے 10 بجے کوئی بیان میں کسی کو کہا ہے جی، تو میں نے سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا کہ جلد ہو جائے گی، 48 گھنٹے۔ اچھا، یہ جو تحریک ہے، کیا اس کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ عمران خان کے خلاف ہوگی یا اسد قیصر کے خلاف ہوگی؟ جی، یہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے، اپنے وقت پہ بتایا جائے گا۔ اچھا، اگر اسد قیصر کے خلاف ہوتی ہے اس میں سیکرٹ بیلٹ ہوگا؟ جی، وہ سیکرٹ بیلٹ ہے، دوسرا ڈویژن ہے، یعنی کھڑے ہو کے ووٹ کرنا پڑتا ہے۔ سیکرٹ بیلٹ میں تو اپوزیشن ہار بھی سکتی ہے، حکومت بھی ہار سکتی ہے۔ آپ کا تو دعویٰ یہ ہے کہ حکومت ہارے گی نا؟ جی، میں یہی کہہ رہا ہوں۔ لیکن اگر اپوزیشن ہار جاتی ہے تو بہت بڑا دھچکا ہوگا اور عمران خان اور مضبوط ہو جائے گا۔ نہیں، یقیناً اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن عدم اعتماد کیا اس وقت جاتا ہے جب آپ کو کامیابی کا یقین ہو، تو انشاءاللہ ٹھیک ہوگا۔ اب بھائی صاحب، آپ اس سے پہلے بھی یہ کہتے رہے ہیں جب کامیابی کا یقین ہو، اب اس بار کامیابی کا یقین ہے؟ اور جو آپ کہتے تھے خفیہ ہاتھ ہیں، بیساکھیاں ہیں، ابھی تک کچھ نظر نہیں آیا آپ کو؟ نیوٹرلٹی ہے؟ وقت بتا دے گا جی، فی الحال کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی، لیکن وقت بتا دے گا۔ لیکن آج میں سمجھتا ہوں عوام کا دباؤ سب پہ ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ پر بھی ہے، حکومت پر بھی ہے، اپوزیشن پر بھی ہے، کیونکہ آج اس کے علاوہ وہ ملک کے مسائل کا حل کوئی نہیں ہے، جس تباہی کی طرف ہم چل پڑے ہیں۔ ٹھیک، اچھا، آپ یہ جو عدم اعتماد آئے گی، چاہے وہ اسد قیصر کے خلاف ہو یا عمران خان کے خلاف ہو، اس میں اتحادی آپ کا ساتھ دیں گے؟ یقین دہانی کچھ کرائی آپ کو؟ ہم نے دعوت سب کو دے دی ہے، یہ اب ان کا فیصلہ ہے کہ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، کیونکہ کل الیکشن سب نے لڑنا ہے، عوام کا سامنا سب نے کرنا ہے، اور جو اس حکومت کے ساتھ لگا ہوگا اس کو ذرا کافی مشکلات کا سامنا ہوگا، اس کی سیاست خطرے میں ہوگی۔ تو انہوں نے یہ جو 3.5 سال جو کچھ کیا، اگر آپ کے ساتھ مل کے عدم اعتماد کا ساتھ دیں تو سب کچھ دھل جائے گا؟ پھر عوام اس کو اچھی نظر سے دیکھیں گے کہ بالآخر ان کو سمجھ آ گئی اور انہوں نے ایک بہتر فیصلہ کیا ہے، کیونکہ یہ تو آزاد جماعتیں ہیں نا، اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہیں، کسی کے تابع نہیں ہیں، تو اس لیے یہ فیصلہ ہم نے تو ان کو دعوت دی ہے، وہ فیصلہ کر لیں۔ اگر اتحادی ساتھ نہیں بھی دیتے تو پھر بھی نمبر گیم آپ کی پوری ہے؟ جی، اتحادی کے بغیر بھی انشاءاللہ۔ اس کا مطلب PTI کے لوگ آپ کے پاس آئیں گے؟ جی، کچھ کو ٹکٹ کے وعدے ہو چکے ہیں؟ ٹکٹ دیکھیں، جب آپ کوئی آدمی چھوڑ کر آتا ہے اپنی جماعت کو تو سیاست کا تسلسل تو وہ چاہتا ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی ان سے یہ بات ہوتی ہے۔ 22 لوگوں کا کہا جا رہا تھا، 22 ہی نمبر ہے یا میرے خیال اس سے زیادہ ہوگا؟ 22 سے زیادہ ہوگا؟ زیادہ ہوگا۔ تحریک انصاف کے 22 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ آپ کا ساتھ؟ میرا یہ خیال ہے ذاتی طور پہ کہ اس سے زیادہ۔ پھر انتظار کس چیز کا کر لے آئیں؟ پھر نہیں، انتظار ہر ایک چیز کی تقاضے ہوتے ہیں، عدم اعتماد مشکل پیچیدہ کام ہے۔ یہ 22 سے زیادہ کے ساتھ ٹکٹ کے وعدے ہو چکے ہیں؟ ٹکٹ کے وعدے، جی، ٹکٹ کے وعدے نہیں ہوتے جب کوئی آدمی آتا ہے اور سیاست اپنے، میں نے کہا، اس کا آگے تسلسل چاہتا ہے، اور جہاں پر ہم اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں تو ہم ہاں کر دیتے ہیں، جہاں نہیں کر سکتے معذرت کر لیتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو ہاں کر چکے ہیں؟ نہیں، یہ شاید شہباز صاحب کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہوگا، کیونکہ مختلف لوگ مختلف لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا، بلاول نے آج بڑی معنی خیز بات کی کہ ہم قربانی دینے کو تیار ہیں شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے کے لیے، تو نون لیگ پرویز الہی کے
قربانی دینے کو کیوں نہیں تیار کہ انہیں وزیر اعلیٰ بنا دیجیے؟ دیکھیں یہ فیصلے جماعتوں نے کرنے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں سیاست کی قربانی دینی چاہیے، کیونکہ جو بھی نئی حکومت بنائے گا اس کا مقصد مجھے سمجھ نہیں آتا کہ حکومت بنانے کا مقصد کیا ہے، کیونکہ مینڈیٹ جو ہے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام سے نیا مینڈیٹ لیا جائے، عوام کو اظہار رائے کا موقع دیا جائے، اور اسی پارلیمنٹ میں سے حکومت بنا کر آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو نیا لیڈر آف دا ہاؤس نہیں چنیں گے آپ؟ ضروری نہیں ہے، تو ہوگا کیا پھر؟ اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ کیسے کون توڑے گا؟ 58-2 58-2 بھی تو ہے ہی نہیں۔ 2B نہیں، 2B ختم ہو گیا۔ کون توڑے گا وہ؟ صدر کیسے توڑ سکتا؟ صدر کو توڑنا پڑتا ہے۔ اچھا، یہ 58-2 کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر کوئی بھی اعتماد کا ووٹ نہ لے سکے تو پھر اسمبلیاں توڑ دی جاتی ہیں۔ اعتماد کا ووٹ نہ لے سکے اور نیا لیڈر آف دا اپوزیشن نہ آئے تو پھر صدر اسمبلی توڑے گا؟ جی، یہ آئین یہ کہتا ہے؟ یہ آئین 58-2 میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا، تو اس پر اتفاق ہو چکا ہے تمام سیاسی جماعتوں کا؟ نہیں، اتفاق کی بات نہیں، میں تو اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کہ مجھے کوئی منطق، کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ ایک نئی حکومت اس اسمبلی میں سے بنائیں، وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے گی۔ تو بھائی صاحب، اگر اس بڑے اہم نقطے پر ابھی تک کوئی اپوزیشن کا متفقہ ایک سٹانس نہیں آیا، پھر کیسے عدم اعتماد آ رہی ہے؟ دیکھیں، عدم اعتماد کا تو سب کا متفقہ بات ہے نا، عدم اعتماد آ جائے گا، ٹھیک، اس کے بعد کیا کرنا ہے اس پر بھی اتفاق ہو جائے گا۔ یہ کوئی جلدی والی بات، یہ کوئی ایسی لمبی چوڑی بات ہے نہیں، یہ ایک منطقی بات ہے، اس کو آپ خود ہی حساب لگا لیں کہ کیا فوائد ہیں حکومت بنانے کے اور کیا نقصانات ہیں، ٹھیک، تو خود بات سمجھ آ جائے گی۔ چلیں بھائی صاحب، مجھے ایک بریک لینی ہے۔ ناظرین، شاہد خاقان بھائی صاحب سے یہ بڑی اہم گفتگو جاری ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، تحریک عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے اور کسی بھی وقت ریکوزیشن جمع کرائی جا سکتی ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ اوورسی کر رہے ہیں بہت سی چیزوں کو، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عباسی صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر لیٹ سپوز اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد آتی ہے اور وہ کامیاب ہو جاتی ہے، پھر تو اسپیکر الیکٹ کرنا پڑے گا؟ جی، نیا اسپیکر الیکٹ ہوگا۔ وہ خورشید شاہ صاحب ہو سکتے ہیں؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس پر بھی فیصلہ نہیں ہوا آپ کا ابھی تک؟ نہیں، وہ فیصلے ہو جاتے ہیں، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، 1 منٹ لگتا ہے۔ اس میں وہ اسپیکر جو ہوتا ہے وہ اگلی اسمبلی تک رہتا ہے، جب تک الیکشن ہوتے ہیں نیا اسپیکر آتا ہے وہ اسپیکر رہتا ہے۔ اچھا، اگر آپ کے پاس یہ نمبرز پورے ہیں 22 سے زیادہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، پھر اتحادیوں کے پاس جانے کی کیوں ضرورت ہے؟ دیکھیں، ہمارا کام ہے سب کو دعوت دیں۔ اتحادی اگر حکومت چھوڑ کے آ جائیں تو اس کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے، اس لیے جب بھی آپ عدم اعتماد کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ نمبرز کو آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو مل جائیں، تو ہم نے سب کو دعوت دی ہے۔ پیپلز پارٹی ارلی الیکشنز کے اگینسٹ تھی، کیا اب وہ راضی ہو گئی ہے؟ یہ فیصلہ ہو جائے گا، ہر ایک کی اپنی رائے ہے اس میں۔ میں سمجھتا ہوں کم از کم جو ایک سوچ سمجھ کے مطابق جو مجھے کم از کم بات سمجھ آتی ہے، تو الیکشنز کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ لیکن اب بھائی صاحب، اگر فرض کریں جس طرح مولانا صاحب اور آپ کی باتوں سے بھی لگ رہا ہے کہ کسی بھی وقت آپ ریکوزیشن جمع کرا سکتے ہیں، تو پھر کیا اسی دن آپ فیصلہ کریں گے کہ عدم اعتماد کی تحریک اگر خان کے خلاف آ جاتی ہے، وہ چلا جاتا ہے، پھر اس دن فیصلہ ہوگا کہ کیا کرنا ہے؟ لیڈر آف دا ہاؤس نیا بنانا ہے یا صدر کو وہ کرنا ہے، اسمبلی ڈیزالو کرنی ہے، یا نیا اسپیکر اگر بننا ہے تو اسی دن آپ کہیں گے کہ جناب ہمیں 5 منٹ کی بریک دیں، ہم ڈیسائیڈ کر کے آتے ہیں؟ نہیں، وہ 5 منٹ نہیں ہے۔ جب آپ تحریک جمع کراتے ہیں اسپیکر کے خلاف کریں تو 7 دن آپ کے پاس ہیں، ٹھیک ہے، اور اسپیکر کے خلاف کرائیں گے تو اس کے بعد نیا اسپیکر بھی الیکٹ ہوگا، اس کا بھی ایک پروسیس ہے۔ پھر حکومت چونکہ اکثریت کھو چکی ہوگی، پھر کیا ہوتا ہے، پھر آپ کو پی ایم کے خلاف عدم اعتماد کرنا ہے، یہ تو وہ ایک پروسیس ہے 10-15 دن کا۔ ٹھیک، اگر آپ ڈائریکٹلی پرائم منسٹر کے خلاف جمع کرواتے ہیں وہ تقریباً 10 دن کا پروسیس بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ یہ سمجھیں کہ 6 سے 10 دن تک کا پروسیس ہے، تو بہت ٹائم ہے، یہ سب چیزوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اور مشاورت اس میں بہت ہوئی ہے، ہر ایک کی اپنی رائے ہے، ٹھیک، اس کا حل نکل آتا ہے۔ لیکن ڈیسیجن اسی وقت لیں گے جب وہ ہو جائے گا، نتائج آ جائیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ نہیں، اس سے پہلے بھی ہو جائے گا، اس پہ کوئی اتنی لمبی چوڑی بات چیت ہوئی نہیں ہے، ہر جماعت کی اپنی رائے ہے،
تو اس میں کوئی ایسی مشکل کام نہیں ہے۔ اچھا، یہ بھی سننے میں آیا کہ اسمبلی تو تیار ہی نہیں ہے، وہ تو اندر کوئی کارپیٹس چینج ہو رہے ہیں اور پتہ نہیں بہت سارا، اور مارچ میں تو اجلاس بلانا بھی مشکل نظر آ رہا ہے۔ نہیں، اس کی یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آپ کہیں اور بھی اجلاس کر سکتے ہیں، اجلاس آپ کو بلانا پڑتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پی ایم کے خلاف عدم اعتماد باہر ڈی چوک میں۔ جی، ڈی چوک میں بھی کر سکتے ہیں، آپ کسی جگہ بھی اسمبلی ڈکلیئر کر سکتے ہیں، ہونا ڈی چوک میں چاہیے۔ اچھا، اس کی وجہ تاکہ عوام کے سامنے بات ہو۔ اچھا، ایک چیز بھائی صاحب پھر کلیریفائی کرنی ہے کہ مولانا صاحب نے جو 48 گھنٹوں کی بات کی تھی، وہ ہی ڈیڈنٹ مین اٹ کہ جی 48 گھنٹے ہی بس، اس کا مطلب جی پورے 48 گھنٹے کی بات نہیں کی، اچھا ان کا جلدی ہو جائے گا، 48 گھنٹے کے اندر ہو جائے گا، ٹھیک، اس طرح آدمی محاورتاً بات کرتا ہے۔ ٹھیک، لاسٹ منٹ ہے بھائی صاحب، پرویز الہی صاحب آپ کے خیال میں کہاں کھڑے ہیں؟ کیونکہ حکومت کہہ رہی ہے یقین دہانی، مونس الہی نے تو بالکل پبلکلی کہا، لیکن اب آج پرویز الہی صاحب نے کہا کہ جی ہانڈی میں سے دھواں، ہانڈی پک رہی ہے، دھواں اٹھ رہا ہے، اور ہم نے مطلب کوئی عدم اعتماد کی بات عمران خان سے ہوئی نہیں ہے، یقین دہانی انہوں نے نہیں کرائی، تو وہ اس طرف ہیں اس طرف ہیں کیا جو ان سے؟ اب دھوئیں میں سے خود ہی سمجھ جائیں کس طرف ہے۔ دھوئیں سے سمجھ جائیں۔ چلے شاید خاکانہ بھائی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ سازین، وقت ایک بریک کا، جس کے بعد سردار یار محمد رند صاحب جو کہ عمران خان کے معاون خصوصی اور انتہائی قریبی ساتھی رہے ہیں، بلوچستان کے پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ بھی وہ رہے ہیں، انہوں نے ریزائن دے دیا ہے اور کچھ بڑے اہم انکشافات بھی وہ کرنے جا رہے ہیں، تو وہ ہمیں جوائن کریں گے ایک بریک کے بعد۔ میں تھوڑا انتظار کر رہا ہوں، تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دیں، انشاءاللہ میں آپ ہی کے پروگرام میں آ کے بتاؤں گا کہ یہاں چند لوگ، ایک دو بلوچستان کے ایسے نام نہاد جو اپنے ٹاؤن کمیٹی کا کونسلر کا الیکشن بھی ہار کے یہاں آئے ہیں، وہ یہاں بیٹھ کے بلوچستان کے وارث ہونے کا یا بلوچستان کی میکنگ اور بریکنگ کا دعوے دار ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بیٹے کو ودرا کیا گیا تھا، مجھے پارٹی نے سپورٹ نہیں کی۔ کیا یہ اس وقت کنٹریکٹرز بلوچستان کی حکومت چلا رہے ہیں؟ جی ہاں، اس وقت وہ ایک شخص سیاسی ایک عہدے پہ یہاں بیٹھا ہوا ہے اسلام آباد میں، وہ اور 3 کانٹریکٹر کی حکومت ہے۔ قدوس مزن جو ایک پپٹ ہے، پورے 5 سال کے بعد جب الیکشن ہوتا ہے تو لوگ پھر آپ کی کارکردگی کو دیکھتے ہیں، آپ کی کمٹمنٹس کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی، لوگوں کے ساتھ جو وعدے آپ نے کیے، آپ کی پرفارمنس کیا ہے، آپ نے ڈیلیوری کیا کی، آپ نے لوگوں کو کیا دیا۔ اور مجھے تو 7 سال ہوئے پی ٹی آئی میں آئے ہوئے، مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک ہم ایک پارٹی نہیں بن سکے۔ ناظرین، یہ تھی وہ چارج شیٹ جو وزیراعظم کے معاون خصوصی اور پی ٹی آئی بلوچستان کے سابق صدر پارلیمانی لیڈر سردار یار محمد رند نے اپنی ہی پارٹی اور عمران خان کے خلاف چند ماہ پہلے ہمارے ہی شو میں پیش کیا تھا، اور انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ وہ واپس آ کر ہمارے ہی پروگرام میں کچھ اور انکشافات کریں گے اور باتیں کریں گے، اور کل ہی انہوں نے وزیراعظم کے معاون خصوصی کی حیثیت سے انہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار یار محمد رند صاحب۔ سردار صاحب بہت شکریہ، آپ کے جو انکشافات ہیں آلریڈی وہ سوشل میڈیا پہ آنا بھی شروع ہو گئے ہیں۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیوں استعفیٰ دے دیا آپ نے، وجہ کیا بنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے تو پہلے میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے دوبارہ مجھے اپنے شو میں بلایا، مجھے عزت بخشی۔ اس دن بھی میں نے آپ کو کہہ کے گیا تھا یہاں سے کہ حالات اس وقت بھی ایسے ہی تھے، مگر بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی مینس عمران خان، اور کوئی بھی نہیں ہے پی ٹی آئی میں، باقی سارے مہرے ہیں۔ جب جہاں خان صاحب بٹھائیں، جس کو چاہیں بٹھائیں، جس کو چاہیں نکالیں۔ تو میری خواہش تھی، میں نے کوشش کی تھی جب میں نے جوائن کیا تھا، اس امید پہ 7 سال ہم نے زندگی کے گزارے کہ شاید خان صاحب اللہ ایک دن موقع دے گا، اور یہ میں نے منہ پہ بھی کہا تھا۔ جب میں جوائن کر رہا تھا میں نے کہا تھا خان صاحب میں آپ سے نہ میری کوئی ٹرمز ہے نہ میری کنڈیشن ہے، میں کچھ چیز آپ سے نہیں مانگتا، بحیثیت ایک پختون آپ مجھ سے یہ وعدہ کریں کہ جب آپ اقتدار میں آئیں گے تو کم سے کم آپ ہمیں وہی اختیارات دیں گے، وہی مراحت دیں گے جو آپ کسی پشاور کے پختون کو دیتے ہیں یا لاہور کے کسی پنجابی کو دیتے ہیں۔ ہم آپ سے زیادہ نہیں مانگتے، ہم یہی کہتے ہیں کہ ایکول ہمیں رائٹس دیں جو پاکستان کے دوسرے صوبوں کو ملتے ہیں۔
اور اسی لیے میں ایک پختون سمجھ کے آپ کی پارٹی میں آ رہا ہوں کہ آپ ایک چھوٹے صوبے سے شاید آپ کو زیادہ احساس ہو کہ ہمارے لوگوں کی کیا احساس محرومی ہیں، کیا ان کے ساتھ زیادتی ہیں. تو انہوں نے مجھ سے پرومس کیا تھا، 2 پرومسز کیے تھے. ایک تو یہ پرومس کیا تھا، اور دوسرا نصیر آباد جب وہ تشریف لائے تھے جلسے کے لیے تو میں نے ان سے کہا تھا کہ خان صاحب لوگ ایک بڑی لسٹ رکھتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے کہ ہمیں یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ. ہمارے علاقے کا نصیر آباد ڈویژن اور سبی ڈویژن کا ایک ہی مسئلہ ہے، کچھی کینال. آپ وعدہ کریں کہ آپ جب پاور میں آئیں گے تو کچھی کینال کو، مطلب وہ وعدے پورے نہیں. سردار صاحب انہوں نے تو جام کمال کو سی ایم بنایا، وہ بھی بلوچ. قدوس بزنجو کو ابھی بنایا، وہ بھی بلوچ. کیا وہ بلوچ نہیں ہے؟ عمران خان خود تو گورن نہیں کر رہا بلوچستان. بالکل بجا فرما رہے ہیں. یہ 1972 سے جب سے یہ صوبہ بنا ہے، اس مرکز کی، اس اسلام آباد کی، یہ ہم پہ مہربانی ہے. ویسے تو ہم 1 کروڑ 20 لاکھ پاپولیشن ہے اس وقت بلوچستان کی. مجھے سمجھ نہیں آتی یہ تحفے آپ لوگوں کو کہاں ہاتھ آ جاتے ہیں، کدھر سے آپ لوگ. یہ چوائس اسلام آباد کی ہوتی ہے. چیف منسٹر بلوچستان کے ووٹوں سے اور بلوچوں کے ووٹوں سے نہیں بنتا ہے. وہ اسلام آباد کی مرضی سے یہاں منتخب ہو کے وہاں جاتا ہے اور وہاں ووٹ اٹھاتا ہے. جب یہ الیکشن ہوئے میرے پاس 34 آدمیوں کی میجورٹی تھی، لوگ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے. رات کو 11 بجے ترین صاحب کا ضلع الہی کا مجھے فون آیا کہ رن صاحب آپ جام صاحب کے حق میں بیٹھ جائیں. میں نے کہا میں کیوں بیٹھوں؟ وجہ؟ انہوں نے کہا جی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس 5 ووٹ ہیں نیشنل اسمبلی کے، ایم این ایز ہیں. اگر آپ ان کے حق میں نہیں بیٹھے تو وہ خان صاحب کو ووٹ نہیں دیں گے اور خان صاحب پرائم منسٹر نہیں بنیں گے. صحیح. تو میں نے کہا ٹھیک ہے ترین صاحب زندہ ہے، انشاءاللہ آپ ان سے ایک دن پوچھئے گا. جی. میں نے کہا اگر میرے چیف منسٹری کے کینڈیڈیٹ ودرا کرنے سے خان صاحب اگر پرائم منسٹر بنتے تو مجھے اس سے بڑی خوشی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے میں ودرا کرتا ہوں، میں آئی ایم نو مور کینڈیڈیٹ آف دی چیف منسٹر بلوچستان. تو میں نے تو ایک یہ پارٹی کے لیے آپ نے قربانی دے دی. یہاں تک ہم نے دی. لیکن جام کمال کے بعد قدوس بزنجو سی ایم بن جاتے ہیں. آپ کی پارٹی کی 2-3 منسٹرز ان کے ساتھ ہیں. قدوس بزنجو کو آپ سی ایم نہیں مانتے اپنا؟ دیکھیں میں نے نہ ان کو ووٹ آف کانفیڈنس دیا اور نہ میں نے ان کو سپورٹ کی. میری اسمبلی کی تقریر فلور پہ جو میں نے کی ہے وہ آج بھی ریکارڈڈ ہے. اور میڈیا کے ساتھ ٹاکس کی وہ بھی آپ نے ہمارے شو میں کہا تھا 3 کانٹریکٹرز جو ہیں وہ بلوچستان کی حکومت چلا. ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ 3 کانٹریکٹرز ہیں اور کچھ اسلام آباد کی شخصیات ہیں جنہوں نے چیف منسٹر قدوس بزنجو کو چیف منسٹر بنایا. ادروائز تو وہ تو شریف آدمی اس وقت بھی. آپ نے ایک اور بڑا دعویٰ بھی کیا ہے. میں آج بھی اس پہ قائم ہوں. اسی لیے تو میں کہتا ہوں 3.5 ارب روپے میں بلوچستان کی حکومت تبدیل ہوئی. تو اس پہ کوئی فرق پڑا؟ میرے میڈیا پہ آ کے لائیو انٹرویو دینے کے باوجود کسی نے اس کو نوٹس کیا؟ تو یہ پیسے کس نے لیے؟ میں ایک بات اور بھی میں پوچھتا ہوں خان صاحب سے. خان صاحب نے ہم پہ الزام لگایا تھا جی کہ جی بلوچستان میں جو ایک ووٹ 7 کروڑ کا بکتا ہے. تو میں خان صاحب کو آپ کی ٹی وی کے اس پروگرام کے سے توسط سے میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں وہ لا کے کیوں نام نہیں دیتے. صبح ان کے وہ تو ہیں نا ماشاءاللہ 2-3 جو انہوں نے رکھے ہوئے اپنے، ان کے ذریعے سے بتا دینا کہ کن کن لوگوں نے اپنا ووٹ بیچا ہے. اگر سردار رند نے اپنا ووٹ بیچا ہے تو میں کہتا ہوں کہ میں ریزائن کرنے کے لیے تیار ہوں. اسی پروگرام میں ریزائن کروں گا میں. اور دوسری بات کہ مجھے وہ سزا دی جائے تاکہ اس کے بعد کوئی عوامی نمائندہ اپنی یہ جو سیٹ نہ بیچے، اپنا ضمیر اور غیرت، اپنا ایک مینڈیٹ کو نہ بیچے. 3.5 ارب روپے کی جو آپ بات کر رہے ہیں یہ خان صاحب کو پتا ہے؟ یہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں 3.5 ارب میں، تو یہ پیسے کس نے لیے، کس نے دیے؟ سر میں ابھی اس دلالی میں تو شامل نہیں تھا، اس ڈیل کا حصہ تو میں نہیں تھا، مگر بلوچستان کی زد عام ہے. ہر عام آدمی آپ وہاں پہ چلے جائیں فٹ پاتھ پہ بھی تو ان سے پوچھ لیں. اس کی وجہ اور ریزن یہ نظر آتی ہے کہ وہاں پہ منسٹری بکی، وہاں منسٹر بکے، ڈپارٹمنٹ بکے. وہاں پہ آتے ہی بولی لگی سیکرٹریز کی کس کو کون سا ڈپارٹمنٹ چاہیے. وہاں تو گریڈ 7 بھی بکتا ہے. وہاں پہ تو پورٹفولیوز بھی پورٹ فولیو بھی جو منسٹرز کے پورٹ فولیو تھے وہ بھی بکے.
सेक्रेटरीज बिके, उसको तो छोड़े, एक्सियन और वो तो वैसे ही बिकते थे, पोस्टिंग ट्रांसफर पोस्टिंग पे पैसे लिए जाते थे। अब तो एक मामूली एसडीओ जो है उसके भी पैसे लिए जाते हैं। ये पैसे जो हैं, जो पोर्टफोलियोज के और उसके 3.5 अरब, ये कुदूस बिजिंजो ने लिए? नहीं, वो फैसिलिटेटर थे, फैसिलिटेट करते हैं लोगों को। अच्छा। वो पैसे उठा के उन्होंने आगे आपके इस्लामाबाद के इस बड़े मुकद्दस शहर में उन्होंने ये पैसे पहुंचाए हैं। अच्छा जी। और ये पैसे यहाँ पर कोई पॉलिटिशियंस हैं? बहुत सारे लोग हैं। इस्लामाबाद तो बहुत बड़े लोगों का घर है। पावर पॉलिटिक्स यहीं होती है, पावर कॉरिडोर्स यहीं पे हैं। यहाँ पे हमारे मुकद्दर के, हमारे नसीबों के फैसले होते हैं। बलूचिस्तान के अवाम के वोट से तो वहाँ चीफ मिनिस्टर नहीं बनता। वहाँ हुकूमत बलूचिस्तान के लोगों के वोटों से तो नहीं बनती है, वो तो यहाँ फैसला करने वाले लोग फैसला करते हैं। अच्छा सरदार साहब, ये जो मतलब बहुत बड़ा, जो ये बहुत बड़ी एलिगेशन है, तो ये जो 3.5 अरब रुपए इस्लामाबाद में है, ये बड़ी अहम सियासी शख्सियत है कोई जो मैनेज कर रही थी ये सारी चीजें? जी हाँ, एग्जैक्टली आप बजा फरमा रहे हैं। आप वो मुस्कुराहट मैं देख रहा हूँ नहीं, मैं क्यों मुस्कुराऊंगा? मैं तो आपसे पूछूं कि आप बता दें कि वो जो आपने सवाल किया तो आपके पास, मुझे तो लगता है कि मेरा जो मैं जवाब देने से पहले मैं समझता हूँ आपको इल्म है मेरे जवाब का। तो जी हाँ, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये मैनेज करते हैं, जिनका दावा है कि बलूचिस्तान के हर फैसले हमारे घरों के कॉरिडोर से गुजर के जो उनकी राहदारी। लेकिन नाम आप फिलहाल नहीं लेंगे? मैं नाम माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास अगर मैं चशमदीद गवाह होता तो ज़रूर नाम लेता। ठीक। सरदार साहब, एक ब्रेक लेनी है मैंने, ब्रेक के बाद सरदार यार मोहम्मद रिंद से गुफ्तगू। वेलकम बैक नाज़रीन। सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब, ये बताइएगा, खान साहब ने अपने स्पीच में कहा था 70 करोड़ रुपए में जो सेनेटर बने, वो क्या मामला था? वो सेनेटर अभी बन चुके हैं और अभी भी हाउस का हिस्सा हैं? मैं सिर्फ खान साहब से ये सवाल करूँगा कि खान साहब मेहरबानी करें, वो तो रियासत मदीना की बात करते हैं, वो अल्लाह की बात करते हैं, नबी की बात करते हैं, रहमतुल आलमीन अभी कॉन्फ्रेंस बुलाई है उन्होंने। मैं समझूंगा कि यकीनी वो सच बोलेंगे, गलत नहीं बताएंगे। खान साहब क्यों आके आवाम को और मीडिया को क्यों नहीं ये बताते कि वो कौन कौन से सेनेटर हैं जो 70 करोड़ रुपए खर्च करके वो यहाँ पे बने, और फिर एक दफ़ा उनको टिकट दी गई, फिर उनसे टिकट ले ली गई, फिर इसी पीटीआई के एमपीएज ने और हमारे इत्तेहादी जमायतों ने मिल के उसको वोट दिया, और उसके बाद वो यहाँ पे एक पट्टा मफलर पहन के वो कहते हैं ना मुशर्रफ ब इस्लाम हो गए, वो मुशर्रफ ब पीटीआई हो गए, पीटीआई को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो खान साहब ये मेहरबानी करके क्यों कौम को नहीं बताते, उनको सज़ा क्यों नहीं देते, उनको इलेक्शन कमीशन में चैलेंज क्यों नहीं किया जाता, उनको डीसीट क्यों नहीं किया जाता, और बनने वोट देने वाले को भी और वोट ख़रीदने वाले को भी। मगर मैं हैरान हूँ कि हमारे पर इल्ज़ाम तो लगते हैं मगर इल्ज़ामों की सबूत हमें नहीं मिलते, मगर हमारे सबूत इस्लामाबाद वालों के पास हैं कि उनकी वजह से वो जो पैसे उधर कम लगते हैं और इस्लामाबाद में ज़्यादा लगते हैं। अच्छा, ये तो 70 करोड़ की बात होगी, 3.5 अरब की जो बात है, क्या ये खान साहब को पता नहीं होगा? मेरे ख्याल में पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों को पता है। खान साहब तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, तो फिर वो क्यों, वो तो करप्शन के खिलाफ। माशाल्लाह, मैं तो कहता हूँ सबसे पहले मैं उनको सपोर्ट करूँगा, सबसे पहले जाके मैं उनको हार पहनाऊँगा, और उनको मैं अपना मसीहा मानूंगा बलूचिस्तान का, कि उन्होंने आके ऐसे आदमी को जिसने 3.5 करोड़ में बलूचिस्तान की हुकूमत बेची, 3.5 अरब 3.5 अरब में हुकूमत बेची और 3.5 अरब में खरीदने, ये दोनों गुनाहगार हैं। दोनों को इमरान खान को एक्सपोज करना चाहिए कौम के सामने। अगर इमरान खान साहब कमीशन बना दें, आप मुतालबा करते हैं कमीशन बनाएं? मैं कहता हूं कि ये जितने जल्दी हो सके इमरान खान साहब से उसको अनाउंस करें। क्यों नहीं अनाउंस करते? आप उसमें पेश होने के लिए तैयार हैं? सबसे पहले मैं पेश होने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, ये सरदार साहब, मुझे अभी भी ये माइंड ब्लोइंग है मेरे लिए कि एक पूरे सूबे की हुकूमत, जिस तरह आप दावा कर रहे हैं कि 3.5 अरब में
وہ خریدی گئی اور پھر پورٹ فولیوز ایون منسٹرز کے جو ہیں وہ بیچے گئے. یہ جی ہاں, اور سیکرٹریز بیچے گئے, سیکرٹریز بھی بیچے گئے, ڈپارٹمنٹس بھی آپ نے کہا کہ بیچے گئے, اور اس پر آپ کہہ رہے ہیں کہ کمیشن بنایا جائے اور آپ اس میں پیش ہونے کے لیے تیار ہیں. بالکل میں تیار ہوں کہ کون کیسے کس طرح سے یہ لوگ بنے اور کس طرح سے یہ پورٹ فولیوز چینج ہوئے ہیں. اچھا سردار صاحب, عمران خان اور آپ کے درمیان, آپ کو بھی کافی عرصے سے ہم جانتے ہیں, ایک چیز تو مشترک ہے, ایک جو ایگو ہوتی ہے ایک سیاسی, اور آپ تو ہیں بھی سردار, کیا یہ وجہ ہے کہ آپ ساتھ نہیں چل سکے؟ دیکھیے عادل صاحب, مجھے ایگو نہیں ہے, ہاں مجھے فخر ہے اپنے فیملی بیک گراؤنڈ پہ اور اپنے کردار پہ. میں ایگو والا کوئی انا پسند انسان نہیں ہوں. اگر میں ایگو والا ہوتا تو میں عمران خان کے ساتھ کیوں جاتا؟ میں نے تو امید پہ میں گیا تھا کہ شاید یہ ایک روایتی سیاستدان نہیں ہے, ٹریڈیشنل سیاستدان نہیں ہے, ایک نیا پڑھا لکھا ایک ایسا انسان ہے جس نے کبھی زندگی میں سیاست نہیں کی. ہمیں کیا پتا تھا کہ خان صاحب ماشاءاللہ بہت بڑے سیاستدان ہیں, ان کو سمجھنے کے لیے پی ایچ ڈی کرنی پڑے گی. ہم ان کو سمجھ نہیں سکے اور ماشاءاللہ وہ پرائم منسٹر بھی بن گئے. اس امید پہ ہم نے ان کو ووٹ کیا تھا اور اس کے ساتھ ہوئے تھے کہ وہ آ کے اس ملک کے اندر صحیح جمہوریت لائیں گے, صحیح چینج لائیں گے اور لوگوں کو ان کے جائز حقوق, خاص طور پہ چھوٹے صوبے, ان کو ان کا رائٹس دیں گے. آپ یہ کہیں گے کہ تبدیلی لانے میں عمران خان ناکام ہو گئے؟ ابھی تک ان کے ٹیکنیکلی تو 17-18 مہینے باقی بچتے ہیں, اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا. اچھا, اور آپ سمجھتے ہیں 17-18 مہینے ان کے ہوں گے؟ کیونکہ عدم اعتماد تو شاید خاقان صاحب ابھی کہہ گئے ہیں, دن دو کی بات ہے, وہ تو آ جائے گی. دیکھیں اپوزیشن لانے والوں کو پتا ہوگا کہ اس کا کیا انجام ہوگا, کیسے ہوگا, اس پہ میں تو کمنٹ نہیں کر سکتا, نہ میں ووٹر ہوں نہ میں لا رہا ہوں. نہیں لیکن جب آئے گی تو پھر میں آپ کو اوورآل جو پولیٹیکل ایک سچویشن بن گئی عدم اعتماد کی, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ بہت خطرناک, بہت خطرناک, کیونکہ میں نے بھی کافی گورنمنٹ گزاری ہیں اور 4-5 دفعہ میں ایم این اے بھی رہا ہوں. تو اس طرح کی میں نے موومنٹ پہلے, اپوزیشن کا اس طرح کا کوئی اسٹرائک میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. اتنی سیریس کبھی ووٹ آف نو کانفیڈنس میں نے نہیں دیکھا جو اس دفعہ اپوزیشن کرنے جا رہی ہے. اچھا, اور اگر مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عام انتخابات جو ہیں آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس سال, یا آپ سمجھتے ہیں ٹائم پہ ہوگا؟ آپ کا اپنا سیاسی وہ میری خواہش تو یہ ہے کہ ٹائم پہ ہونے چاہیے. اب یہ بچوں کا کھیل تو نہیں ہے, ہر آپ 1-2 سال کے بعد کریں. اگر نئے انتخاب وہ تو پھر آنے والی حکومت کوئی فیصلہ کرے گی. ہم تو جو پارلیمنٹ میں بیٹھے, ہماری تو خواہش ہے کہ یہ ٹینور 5 سال پورا ہونا چاہیے. اچھا, بلوچستان کی طرف واپس آتے ہیں. جام کمال کی حکومت بہتر تھی یا قدوس بزنجو کی؟ جام کے ساتھ آپ اس میں بھی رہے ہیں, اور جام اور رند کا تو ایک صدیوں کا ساتھ ہے, مگر ہم جام اور رند ٹکرا گئے تھے, اس لیے جام جلدی ٹوٹ گیا. ہاں چھلکنے سے وہ جام ٹوٹ گیا. تو آپ کو شاید علم ہوگا, آپ کی نالج میں بھی ہوگا کہ سب سے پہلے علم بغاوت میں نے شروع کی. جی, جام صاحب کی کیبنٹ کا میں پہلا منسٹر تھا جس نے بجٹ پیش ہونے کے ویری نیکسٹ ڈے میں نے جام صاحب کی کیبنٹ سے ریزائن کیا تھا. اور پھر جام صاحب, آپ کو علم ہے کہ میں کوئی 6-7 مہینے تک, آخری دن تک ان کی کیبنٹ میں نے اٹینڈ نہیں کی تھی. وہ 3 دفعہ میرے گھر پہ تشریف لائے, ایک بلوچ سردار کی حیثیت سے, وہ ایک جام کی حیثیت سے, کیونکہ ہم ایک تعلق بھی ہمارا ذاتی تھا. یہ بدقسمتی ہے میری اور یا جام صاحب کی, میں کہوں گا کہ ہم ایک ساتھ نہیں چل سکے, بشرطے کہ ہمارے خیالات بھی ایک تھے, ہمارا تعلق بھی تھا, واسطہ بھی تھا, مگر ان کو میرے سے کوئی عدم تحفظ تھا, جیسے ابھی آپ کے بزنجو صاحب کو ہے. ابھی ہمارے کل پرسوں ہمارے پی ٹی آئی کے ایک بہت بڑے عظیم بزرگ رہنما نے فرمایا کہ سردار صاحب کے وہاں پہ ذاتی جھگڑے ہیں. میرا کس سے کیا جھگڑا ہے؟ میں تو صرف ایک ہی بات کرتا ہوں, اگر مجھے آپ لوگوں کے جوتے پالش کرنے اور ہر آنے والے کے سامنے وہ ناچنے کا اور پیچھے جانے والے کو, ایک جملہ کسی نے کالم میں لکھا تھا, جب رند روٹ جائے تو جام کب تک چھلک سکتا ہے, تو اس کو اگر امینڈ کر دیا جائے کہ رند اگر روٹ جائے قدوس پھر بھی چھلک لے گا میرے خیال میں. I don't think so.
آپ نے یہی تو میں کہتا ہوں کہ آپ ذرا میرے پہلے دن کی سپیچ اٹھا کے اسمبلی میں دیکھیں تو میں نے قدوس کو کہا تھا کہ قدوس صاحب جو لوگ ابھی آپ کے ساتھ مجھے نظر آ رہے ہیں یہی جام صاحب کی کیبنٹ میں اس کے آگے پیچھے ہوتے تھے اور اس کے بوٹ پالش کرتے تھے. صدر صاحب سن لیں, میں نے کہا تھا کہ انہوں نے 3 سال اپنے پورے کیے, قدوس صاحب آپ اپنے 3 مہینے بھی پورے نہیں کریں گے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, آخر میں ٹائم بڑا کم رہ گیا, آپ نے کہا کہ بلوچستان کی وزارت اعلیٰ کے فیصلے اسلام آباد میں بیٹھ کے ہوتے ہیں, یہ کیوں ہوتا ہے اور کون کرتے ہیں یہ میرے خیال میں ہم بلوچوں کی اور بلوچستان کی بدقسمتی ہے, اور اس ملک میں جمہوریت نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے. ملک میں جمہوریت نہیں ہے؟ میں 9 دفعہ ممبر پارلیمنٹ رہا ہوں, میں نے اس ملک میں جمہوریت کبھی نہیں دیکھی, نہ پارلیمنٹ میں دیکھی نہ اس ملک میں دیکھی. سردار یار محمد رند صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین سنا سردار یار محمد رند صاحب کی باتیں, انہوں نے 2 دعوے ایسے کیے کہ جس پر ہم بلوچستان حکومت کا بھی ڈیفینیٹلی ورژن لیں گے اگلے منڈے کو, خصوصاً یہ کہنا کہ 3.5 ارب میں بلوچستان حکومت جو ہے وہ بکی, اور انہوں نے عمران خان سے یہ مطالبہ کیا کہ ایک کمیشن بنائیں اور اس کمیشن میں سردار یار محمد رند خود پیش ہونے کے لیے تیار ہے اور ان کو یہ بتائیں گے کہ کس نے کتنے پیسے دیے اور کون کتنے میں بکا اور وہ پیسے پھر کہاں پہنچے. آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. مجھے میری ٹیم سے میری اجازت دیجیے, خدا حافظ. ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ود عادل شاہ زیب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں.